بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اس ہفتے کی جائزہ رپورٹ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم اس جائزہ رپورٹ کا آغاز محترم عباس تابش کے ایک شعر سے کریں گے۔ دیوار کے اس پار نہیں دیکھ رہے کیا، یہ لوگ جو دیوار گرانے میں لگے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ملک میں ایک طرف سیلاب ہے، دوسری طرف مہنگائی، ایک جانب وبائی امراض کا پھیلاؤ، دوسری جانب غذائی قلت کا خدشہ، کہیں بھوک کے باعث بلکتے بچے، کہیں دوائی کو ترستے جوان اور بوڑھے، کسی کے تن بدن پر لباس نہیں اور کسی کے سر پر چھت نہیں، اسکول باقی رہے نہ ڈسپینسریاں، کالج بچے نہ ہاسپٹل، حاملہ عورتیں زچگی کی کیفیت میں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، رابطہ سڑکیں ہیں نہ ندی نالوں نہروں پر پل، کوئی جائے تو جائے کہاں، انسان تو انسان، جانوروں کی حالت دیکھ کر رونا آنے کو ہے، اس کے لیے چارہ ہے نہ ادویات، 10 لاکھ سے جانور پانی میں نظر ہو گئے، کروڑوں کی حالت مدہوش، ملک کا 127 حصہ مفلوج، 3 کروڑ سے زائد لوگ بے گھر، اندرون سندھ برباد ہو گیا، کے بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے اضلاع کی حالت نہایت ہی خطرناک۔ آپ خود فیصلہ کریں، ایسے حالات میں الیکشن ہو تو کیسے ہو؟ ایسی صورتحال میں عمران خان کی خواہش کی تکمیل کیسے ہو؟ کیا یہ 3 کروڑ سے زائد لوگ پاکستانی نہیں؟ کیا انہیں ووٹ دینے کا حق نہیں؟ کیا ان کے علاقوں میں قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب نہیں ہوتے؟ اور اتنی جلدی کیا ہے؟ آئینی طور پر دیکھا جائے موجودہ اسمبلیوں کی مدت اگست 2023 تک ہے۔ اب آئینی مدت کو پیش نظر رکھا جائے یا عمران خان کے مطالبے کو سامنے رکھا جائے، سولوں کی بات ہے یا بے جا ضد کی بات ہے؟ اگر یا بے جا ضد کا ساتھ دیا جائے، اگر روز زبردستی اور دھرنوں سے الیکشن ہونے ہیں تو پھر کون سی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی؟ اور یہاں بھی جو مذاکرات ریاست کے ساتھ ہو رہے تھے، خان صاحب کا یہ مطالبہ ہے جتنی جلدی انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ لگتا ہے یہ مذاکرات ناکام ہو چکے، کیونکہ اس کے رد عمل میں خان صاحب کا گزشتہ دنوں جو چکوال میں جلسہ عام کیا، ان کی وہ تھرتھلی والی اور غصے سے بھری ہوئی تقریر آپ نے سنی ہوگی۔ اور خان صاحب الیکشن نہ ہونے کی دلیل یہی دیتے ہیں بھئی میں وزیر اعظم کیوں نہیں۔ میرے دوستو، اس کے بعد خان صاحب نے ہفتے کو ایجیٹیشن چلانے کا اعلان کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں خان صاحب اسلام آباد آ کر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے یا دھرنا دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ اب اسلام آباد نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، پہلے 25 مئی کو پنجاب میں حکومت نواز شریف تھی، اب چودھری پرویز لائی کی ہے، پرویز لائی فول عمران خان کے کہنے پہ چل رہا ہے۔ اب چودھری پرویز لائی کا بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیا وہ ریاست کے ساتھ ہے یا دھرنوں سے حکومت بدلنے کے ساتھ ہے؟ اب یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کسی بھی سڑک اور چوراہے کو بند نہیں کیا جا سکتا، اس لیے عمران خان چاہ کر بھی ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر انہیں پارک میں دھرنا دینا پڑے گا
تو وفاقی حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، یہ الیکشن کرا رہے ہیں یا پاگل پن کا دورہ ہے؟ کیا یہ نظر نہیں آ رہا پاکستان کا 1/4 حصہ سیلاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہے اور 2.5-3 کروڑ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ان حالات میں پاکستان میں الیکشن ہونا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہیں پھر 1 سال انتظار کر لیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک پاگل پن کا ہے۔ اس وقت جتنے بھی سینئر کالم نگار ہیں وہ سب ایڑی سے چوٹی زور لگا رہے ہیں عمران خان کے حق میں۔ دیکھیں، یہ آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عمران خان آئے گا، نہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو وہ ذلیل و خوار ہوئے گا۔ اور اب فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ کس کو عزت دیتا ہے، کس کو ذلت دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کا جائزہ رپورٹ یہی تھی، اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ جائزہ رپورٹ پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اظہار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV 4 کو سبسکرائب کریں۔ جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔